ایک معصوم جان ابھی وہ مادر رحم میں ہوتا ہے کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا جاتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تقریباً 5 سال کی عمر ہوتی ہے، ماں کی رحمت چھین لی جاتی ہے۔ جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس کے سر سے اس کے دادا کی جو شفقت تھی اس کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ تصور کیجیے اگر آپ یا ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر اس طرح کے حادثات ہوں تو ہماری اور آپ کی کیا حالت، اور پھر وہ کبھی حجرے میں، کبھی غرفے میں، کبھی وادیوں میں، پہاڑوں میں، گوفوں میں رب کریم سے منسلک ہوتا ہے۔ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے اور گوفے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پیغمبر آتا ہے اور یہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ وہ دعوت دیتا ہے اس رب کے جس رب نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہی رب کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہتا ہے کہ اے کملی میں لپٹے ہوئے شخص اٹھو اور یہ دعوت دو، اور یہ ذمہ داری کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے دور میں کہا جاتا ہے، اور ایک خدا نہیں بلکہ ہزاروں خدا کے ماننے والے، اور ایک ایسے شخص سے نہ اس کا کوئی ساتھی، نہ کوئی اس کا یار و مددگار، نہ کوئی اس کا دیکھنے والا، نہ کوئی اس کی سننے والا، اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم کہو اللہ ایک ہے۔ آج اسی کی امت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہم اقتصادی اور معاشی حساب سے اس لیول پر نہیں ہیں کہ باطل کا مقابلہ کریں۔ ہم اس کی امتی ہیں جو اقتصادی معاشی مسائل کے پیش نظر حق کو نہیں چھوڑا، اس کے سامنے بھی معاشی حالات اسی طرح اس سے بھی بدتر تھے، اور اقتصادی حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ اس کو بادشاہت دی جا رہی تھی، بس اتنا کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ، حق مت بولو۔ اس نے کہا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، پھر باطل سے مفاہمت نہیں کر سکتا اور حق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بہانے اور یہ شیطانی وسوسے جو پیش کرتے ہیں، اقتصادیات، معاشیات اور طاقت، یہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، نہ تاریخ کے اوراق میں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ ہم کیسے امتی ہیں اور کیسے ورثۃ الانبیاء ہیں جو مصلحت کو، بزدلی کو حکمت کا نام دے کر باطل سے مفاہمت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں ہے۔ جو میں نے باتیں کی، اگر اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال اور اعتراض ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ اپنے آراء سے ہم کو آگاہ۔ اللہ حافظ۔